بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ اچھی صورتحال نہیں تھی. اگر اس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی ایک ذمہ دار ہے, کسی ایک اسٹیک ہولڈر کو آپ کہیں کہ فلاں نے کوئی غلط حرکت کی ہے, تو یہ غلط ہوگا. چاہے وہ سیاستدان ہو, عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, سبھی لوگ جو ہیں اپنے اپنے طور سے اس جو تباہی ہے اس میں کردار ادا کرتے ہیں. لیکن عوام کا جو ذہن بدلا گیا تھا وہ ایک خاص موڑ تھا. 10 اپریل پچھلے سال سے لے کے ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں بدلی ہیں. تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ تھا سائفر. ڈونلڈ رو اور یہ جو آپ کے اسد مجید صاحب تھے, ان دونوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے. میٹنگ کے بعد یہ کہا جاتا ہے جی امریکہ نے آنکھیں دکھائی ہیں اور سائفر معاملہ سامنے آ جاتا ہے. امریکہ کی اگر آپ پہلے کی ہسٹری دیکھیں گے پاکستان کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا, اور دو جو لوگ تھے جو ذمہ داران تھے اس کے درمیان سفارت خانے میں کیا گفتگو ہوئی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امریکہ نے کبھی ہمیں دبے لفظوں میں دھمکی دے دی ہو یا کوئی ایسی سخت بات کر دی ہو کہ جو ہمارے لیے غلط ہو. لیکن اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کو ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے دبایا گیا, لیکن ہم نے کبھی سودا نہیں کیا, یہ بھی تاریخ گواہ ہے. اگر یہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ تھا جو خان صاحب کی اپنی حکومت میں ہوا, تو اس کے بعد اگر معاملات خراب ہونے ہوتے تو بہت پہلے ہی خراب ہو چکے ہوتے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ معاملات خراب نہیں ہوئے. امریکہ سے ہمارے تعلقات ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے. عالمی سطح پہ جو کچھ ہوا, رشیا یوکرین کی جنگ پہ جو معاملہ سامنے آئے, اگر اس میں ذرا سی بھی ایسی کوئی بات ہوتی کہ انٹرنیشنلی کوئی سازش ہمارے سامنے آتی تو اس کے نتائج بہت پہلے سامنے آ جانے تھے, اس میں اتنا وقت نہیں لگنا تھا. لیکن خان صاحب کو جیسے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ان کی حکومت کو خطرہ ہے تو ایک بیانیہ سامنے آتا ہے. وہ بیانیہ بڑا مشہور ہوتا ہے. کوئی کہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے آج اس بیانیے کو بھگت رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا. وقتی طور پہ جو نتائج برآمد ہونے تھے وہ بالکل ہوئے ہیں. باجوہ صاحب کے خلاف جو ایک مائنڈ سیٹ بننا تھا وہ بھی بنا, اور دو طاقتور لوگوں کے درمیان جو ایک جنگ چھڑنی تھی اور بیانیہ ڈیولپ ہونا تھا وہ بن چکا تھا. اس میں جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کامیاب ہو گئے. ابھی تک وہ بیانیہ چلتا آیا اور اس کے بعد یہ ہوا جناب, وہ لوگوں کے دماغ سے ابھی بھی نہیں نکلا. اور سب سے اسٹرانگ چیز جو کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں تھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئی, لیکن یہ جو سازش والا بات تھی وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوئی. ٹوئسٹ یہ ہوتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا زوال ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, بالکل ہم یہ زوال کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں, لیکن ووٹ بینک ابھی بھی ہے. اعظم خان نے اس وقت خاص طور پہ اس بات کا دھماکہ کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ سائفر والا معاملہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا تھا. یعنی کہ اگر آپ اس کی لاجیکلی دیکھ لیں کہ مسئلہ کیا تھا, تو جناب اپنے ہی سفیر کا لیٹر ہے جس کو وہ ہوا میں لہراتے ہیں اور وہ عوام کے دلوں پہ وہ راج کر لیتے ہیں. اب لہرانے والی سیاست کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے بھی یہ خط لہرایا تھا. اب وہ لوگوں کے دلوں میں آج تک موجود ہے, لیکن اس کی ایک اپنی حقیقت تھی. وہ ابھی ہم گیسٹ سے بات کریں گے کہ اس کی کیا حقیقت تھی. لیکن یہ جو قد ہے وہ اتنا لہرانا, یہ انداز اور یہ سازش والا بیانیہ, ظاہر سی بات ہے ہم پاکستانی قوم جو ہے فوراً سے ایک بات پہ تو بڑی متفق ہو جاتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو. اگر ہمارے ملک پہ کوئی برا وقت آئے گا, کوئی گندی نظر ڈالے گا, کوئی دشمن کی بات ہوگی, تو پاکستانی قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ بھی ہوگی, ہم کھڑے ہو جائیں گے. جناب کیسے بات ہوئی, چاہے اندر کتنی بھی خرابیاں ہوئیں. تو یہ والی جو بات تھی سب سے زیادہ کامیاب تھی. اس کے بعد اچانک یہ ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈرامہ تھی, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور اس میں جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہایت تشویشناک کیوں ہے کہ ایک ایسی پارٹی, ایسا لیڈر جو ابھی بھی مقبولیت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سا ووٹ بینک بھی ہے, جس کو کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر پا رہی تھی. پی ڈی ایم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, پی ڈی ایم بہت چھوٹی سی چیز ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جو کرزما ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی میدان میں آ گئی, تب بھی نہیں ختم کر پا رہی تھی. لیکن وہ پاؤں پہ جو کلہاڑی ماری وہ 9 مئی نے مار دی, اور 9 مئی کے بعد جو ہے وہ معاملات خراب ہونے لگے. تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فاروق ڈاڈی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر علی طاہر صاحب, آپ ماہر قانون ہیں, اور فراز لاکھانی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے پیپلز پارٹی سے. سب سے پہلے ڈاڈی صاحب کی طرف جاتے ہیں. ڈاڈی صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کیا سمجھتے ہیں ڈاڈی صاحب, انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سنا ہے, کیا حقیقت
کیا فسانہ، کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے بہت سے پرندے اڑ کے جا رہے ہیں، یا یہ جو اعظم خان صاحب کا بیان ابھی سامنے آیا ہے یہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہے کہ اچانک سے جی انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ساری بات یہ ہے کہ یہ وہی پرانی فرسودہ آج سے 40 سال پرانی سیاست لے کے چل رہے ہیں اور وہی حرب استعمال کر رہے ہیں، جبکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور پاکستانی نہ قوم نہ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ آج یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اور آپ سارا دن ٹی وی اگر نہیں ملتا ہم اسی کے اوپر ساری ہر چیز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ سائفر کی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بھٹو کے صاحب کے دور میں بھی ایک مراسلہ آیا تھا جو انہوں نے پاکستانی عوام کے سامنے لہرایا تھا کہ یہ دیکھیں امریکہ میرے خلاف یہ سازشیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی ایک سائفر لہرایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کس کے آگے لہرایا؟ وہ اپنی قوم کے آگے ہی جائیں گے نا سامنے کی یہ، یا کسی اور ملک کے سری لنکا کی عوام کو جا کے کہیں گے، یا انڈیا کے عوام کو کہیں گے، یا چائنا کے عوام کو کہیں گے؟ وہ تو اپنی قوم کو کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں یہ سارا ڈرامہ جو رچایا جا رہا ہے وہ صرف اتنا ہے، الیکشن ان کو کہتے ہیں کہ یہ حکومت چینج ہوگی۔ فاروق ڈاڈی صاحب، آپ کیا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک معصوم سا جواب نہیں، مجھے یہاں پہ ایک جواب دے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، آڈیو لیک جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کی ہوتی ہے، اگر اس کے تانے بانے ابھی آپ اعظم خان صاحب کے بیان سے جا کے ملائیں اور اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اسد عمر کے ساتھ، اور ایک اور نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں صاف یہ کہا جا رہا ہے یہ جو ہے خط ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب اس سائفر کو ہم استعمال کریں گے۔ وہ خان صاحب کے الفاظ اگر ابھی بھی آپ اگر سن لیں اگر پی ٹی آئی چیئرمین کے، تو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جاتا، عوام اپنے ہاتھ سے کوئی بیوقوف بن جائے تو سوری ٹو سے الگ بات ہے، لیکن میں تو صرف لاجیکلی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ تانے بانے آپ بھی جوڑ کے دیکھیں۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ جی سر۔ اس سائفر کے بارے میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اپنے ریمارکس ہے، ان کا اپنا بیان ہے۔ ریمارکس پہ بات آپ کریں، اس کے بعد میں اس کو جواب دیتی ہوں۔ اس کے اوپر شہباز شریف کا اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو لینگویج تھی وہ ان ڈپلومیٹک تھی۔ کہاں گیا سائفر سر؟ اچھا، پھر ہنا ربانی کھر جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرز ہے، وہ خود ایڈمٹ کر چکی ہے کامران خان کے پروگرام میں کہ میں نے یہ مراسلہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ سائفر کو چیف جسٹس کو بھیجا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، اس پہ ایکشن لیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں، میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، مجھے صرف اتنی بات آپ بتائیے، سائفر کا جو کوڈ ورڈز ہوتے ہیں اس کو جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھنا ہمارے سفیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سفیر کس کا؟ ہمارا۔ گورنمنٹ کس کی تھی؟ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی۔ اب ان تمام سینیریو پہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی آپ اگر بات کر رہے ہیں تو آپ ریمارکس کو یاد رکھیے گا، ریمارکس یہ تھے کہ اگر کسی نے کوشش کی ہے تو غلط کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی کم و بیش یہی بات تھی۔ بیان پہ بات نہیں ہوئی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی ہم اوتھنٹک بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ نے اگر آپ یہ کتنی حد تک بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سفیر سے آپ نے خود لکھوایا ہو کہ جناب اس طرح سے بات کر دی، اور پھر سائفر غائب بھی ہو جاتا ہے، وہ مراسلہ ہی غائب ہو جاتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں مراسلہ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ اسد مجید کا بھی حکومت جانے کے بعد، پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد بھی ان کا بیانیہ اپنی جگہ پہ وہی تھا جو انہوں نے اس وقت پہلے دیا تھا، اس میں کوئی چینجز نہیں تھے، اور انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کی تھی کہ ڈونلڈ لو نے یہ جو سائفر ہے یہ جو تھا ان کو بلا کے بھی جو ان کو کہا گیا تھا وہ انہوں نے وہی بات کی تھی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، آپ چیک کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 تاریخ دیکھیں کوئی بھی چیز، اچھا ان کا بیان کہاں سے آیا، کون سی عدالت میں انہوں نے دیا، اعظم خان نے کس میجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان آیا، یہ تو کوئی بتائے نا قوم کو کہ کہاں سے آیا۔ آپ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے۔ مقصد دیکھیں نا، اگر آپ پولیس کسٹڈی میں کوئی بیان دیتے ہیں اور آپ وہ اس کی حیثیت 0 ہے، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل۔ بیان وہی ہوتا ہے قابل قبول جو آپ میجسٹریٹ کے سامنے یا عدالت میں دیں،
ठीक है ना। अब वो एक अलग मसला है कि हमारी अदालतों का वो एक अलग चीज है, लेकिन बात सारी ये है कि इन तमाम, एक तरफ आप उनके ऊपर 200 केसेस भी लाद देते हैं, आपको वहां से कुछ नहीं मिलता, अब आप ये एक नया ड्रामा, ये सारा जो मेरी अपनी जाती राय के मुताबिक सिर्फ इन्होंने खान साहब पे केस बना के इनको इस इलेक्शन से दूर रखना है, और ये सारा ड्रामा इसीलिए रचाया जा रहा है, और मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये भी फेल होगा। अच्छा सर, एक चीज जो, चल मेरे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ, फिर आगे चलते हैं। अली ताहिर ने अभी ज्वाइन किया है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अली ताहिर साहब मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अली ताहिर साहब, साइफर वाला मामला इस वक्त चल रहा है, आजम खान साहब का कहीं से नामालूम जगह से जो है वो बयान आ रहा है, और पता नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ है। ठीक है, अमेरिका की जो जुबान है, हम एक सेकंड के लिए, पहले तो मैं बहस कर चुकी हूँ उस पर कि जुबान कहाँ से, क्या नाम है, लेकिन जब हम एटमी ताकत बने थे तब भी तो आलमी ताकतों ने हमें आंखें दिखाई थी, तो पाकिस्तान को तो आंखें दिखाई जाती है, हम उस चीज को आगे नहीं लेके चलते, हम नहीं मानते, किसी के अंडर नहीं आते, पाबंदियां लगाई थी। ठीक है, अब वो जी बिल्कुल ऐसा ही, मैं वही उसी तरफ आ रही हूँ। जब आप पे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और कोई हमारे सगे वहां पे नहीं है, आलमी ताकतों का अपना अपना खेल है, अगर पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जिस मोड़ पे है वो अपनी तरफ से सियासत कर रहे हैं, अपने लोकल पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्यों इस चीज को यूज करते हैं, इस चीज को अपनी सियासत को चमकाने के लिए, और ऐसा चमकाया जाता है कि जनाब वो लोगों के जहन पे नक्श हो जाता है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके अंदर 3 पॉइंट है। आपका तो एक काफी जनरल क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा जरा थोड़ा स्पेसिफिक जवाब दूं। पहली बात तो है कि इंटरफेरेंस और कॉन्स्पिरेसी में फर्क है। जिस वक्त ये मामला उठा था उसी वक्त माय कॉलम इज ऑन रिकॉर्ड, कॉन्स्पिरेसी इज समथिंग एल्स, इंटरफेरेंस इज समथिंग एल्स, एंड दिस वाज अ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस जिसके ऊपर पाकिस्तान ने डिमार्श दे दिया। ये तो हो गई एक बात, एक सॉवरेन मुल्क के तौर पर, खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर हमने डिमार्श कर दिया। दैट इज नंबर 1, एंड ऑफ स्टोरी। अब आ जाए नंबर 2 बात के ऊपर। ये मामला दोबारा स्टिर होता है बिकॉज ऑफ आजम खान स्टेटमेंट। आजम खान पाकिस्तान का 2nd नंबर का सीनियर ब्यूरोक्रेट है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर की बारी आती है। 22 ग्रेड का अफसर महीने से गायब है, उसके खानदान वाले जो हैं वो उसको ढूंढते फिर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है हमें पता नहीं है वो है कहाँ पे, और उसके बाद एकदम 164 का स्टेटमेंट आ जाता है। देयर इज नो डाउट कि जो 164 का स्टेटमेंट होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है 161 के स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन चंद गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस को कमरे से निकालना होता है, उसको पानी पिलाना होता है, उसको बिठाना होता है, उससे सवाल पूछना होता है कि कोई प्रेशर तो नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई और मसला तो नहीं है, और फिर उसके बाद वो होता है। और अब ये 164 तो रिकॉर्ड हो गया, इतना तो पता है भाई, अंडर विच अंडरलाइंग FIR, अंडर विच क्रिमिनल कंप्लेंट, कम से कम पता तो लगे कि केस क्या है, और फिर पता लगे कि ये कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, ये क्या है, वो अंडरलाइंग कॉज का तो पता लगे, वो हमें नहीं पता। तो मैं समझता हूँ इस 164 की जो वो औकात है वो वही रहेगी जो हुदैबिया पेपर मिल्स के केस में इसहाक डार के 164 स्टेटमेंट की औकात हुई थी बाद में, कि उसको नहीं माना गया था। और अब आ जाए तीसरी बात, कानून से हटके जरा थोड़ी सी सियासी बात ये है कि देखिए, अगर खान को डिस्क्वालीफाई ही करना है और सारा कुछ इसीलिए कर रहे हैं, जो नजर भी आ रहा है हमें कि वो क्यों कर रहे हैं, तो फिर 200 केसेस उसके ऊपर करने के बाद वापस साइफर पे चले जाना, मैं तो समझता हूँ ये खान की जीत और हुकूमत की हार है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली यहाँ थोड़े से 22 चाप मुझे हो रही है, तो मुझे आप समझा दीजिए जो आप बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वो जो ऑडियो लीक पहले आती है और आप चेयरमैन PTI की आप बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन PTI को आप किस तरह से डिपेंड करेंगे कि वो ऑडियो लीक में कमोबेश वही बातें कर रहे हैं जो आजम खान का बयान इस वक्त आता है। आप आजम खान के बयान को एक तरफ रख लीजिए, और फिर क्या आप ये कहते हैं कि इसको यूज किया जा रहा है, तो चेयरमैन PTI ने वक्त के साथ साथ क्या अपने बयानिए बदले नहीं है, क्या उन्होंने चीजों को इस्तेमाल नहीं किया है? मुझे आप इसका अगर सियासी जवाब दे सकें तो प्लीज। अच्छा, सियासतदान तो छोड़ दीजिए, मुझे पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन ही बता दीजिए जिसने यू टर्न ना लिए हों। पहले किसी को करप्ट कहा और उसके बाद उसके ऊपर केसेस बनवाए हों और उसके बाद जो है उसको इक्तदार में लेके आए। मैंने सर प्रोग्राम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही कहा था कि ये चीजें हैं। मैं अगर आप चेयरमैन PTI की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो बात करें, मैं ऐसा नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट की फेवर में या अदला के फेवर में कोई बात करूंगी। आपने चूंकि मुझसे सवाल पूछा, आपने चूंकि मुझसे सवाल
سوال پوچھا تو میں صرف اس کو رسپونڈ کر رہا ہوں. اسی طرح سپریم کورٹ نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پہلے پھانسی پہ لٹکایا اور پھر کہا کہ وہ ایک جوڈیشل غلطی تھی. تو یو ٹرن تو انسٹیٹیوشنز لیتے ہیں, پولیٹیشنز کی تو بات ہی الگ ہے نا. آصف زرداری صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, عمران خان صاحب ہو گئے, سب اپنی اسٹیٹمنٹ سے پلٹتے ہیں. دس از اے ڈفرنٹ ایشو. لیکن مسئلہ یہ ہے سنم, مجھے یہ پرابلم ہے کہ جس آڈیو لیک کی آپ بات کر رہی ہیں اس آڈیو لیک کی سینکٹی کیا ہے, اس کو کس نے ریکارڈ کیا ہے, کس کو اس بات کا اختیار ہے کہ قانون میں تو ہے کہ پہلے فیڈرل انٹیریئر منسٹر ریفر کرے گا اور پھر ہائی کورٹ کا جج اجازت دے گا تو پھر کسی کا فون ٹیپ ہوگا. یہ پروسیجر فالو کیے بغیر وہ کون طاقتور لوگ ہیں جو آڈیو لیکس کو اس طرح سے کرتے ہیں, اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ تو پوائزنس فروٹ ہے, اس کے اوپر تو آپ ریلائی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انکانسٹیٹیوشنلٹی اس ملک کے اندر ہے اس کو روکیں. یہاں پہ جو ہے نا بریک کا وقت ہوا ہے علی, کنٹینیو کریں گے, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایک سمپل سی بڑی مزے کی میری زبان میں کم سے کم کہا جاتا ہے, وہ اس کا ترجمہ کچھ یوں میں بتا دیتی ہوں کہ تھپڑ مارو چیخو بھی نہیں. تو تھپڑ تو مارا, اب چیخنے والے پہ مسئلہ ہے کہ وہ چیخ کیوں رہا ہے. تو آپ تو وہ والی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ جناب یہ ہوا کیوں تھا, ریکارڈ جو کام ہوا ہے اس پہ تو بات کر لیں, ریکارڈنگ والی سلسلے تو الگ بات ہے. علی میں بات کرتی ہوں, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ذرا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں تمام صورتحال پہ. علی طاہر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, فاروق ڈاڈی صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے. علی طاہر کی طرف آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے اس کو. علی مجھے ایک چھوٹا سا جواب دے دیں, چلیں ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو, لیکن یہ ہے کہاں پرچہ, یہ غائب کہاں ہوا ہے؟ اور اگر کس کے پاس ہے تو وزیر داخلہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے, غائب ہو گیا ہے بیچ میں سے, اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ مطلب میں تو بات نہیں سمجھ پا رہا. دیکھیے پہلے مقدمہ ہوگا تو پھر کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگا نا, یا پہلے ایک بندہ مسنگ ہے وہ اسلام آباد پولیس کو مل نہیں رہا اور آؤٹ آف سڈن میں نے تو وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا, ورنہ عموماً ایسی چیزیں جو ہیں وہ فوراً شیئر ہو جاتی ہیں. میں نے چند دوستوں سے بھی پتا کیا, انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا. چند ایسے دوستوں سے جو بڑے کلوزلی کنیکٹڈ رہتے ہیں ان چیزوں سے, بہت سے صحافیوں سے بھی میں نے پوچھا آپ کے پاس ہے, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں. لیکن پھر یہ خبریں ہر ٹی وی چینل کے اوپر, ہر اخبار کے اوپر چل جانا, تو میں اگر اگر آپ کہیں کہ میں اس سے بھی میلافائڈ جو ہے وہ ڈرائیو نہ کروں, اور یہ دیکھتے ہوئے بھی, اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بھی میں یہ نہ سمجھوں کہ ایک بندے سے پریشر کے اندر, انٹیمیڈیشن کے اندر, ہیوملیشن کے اندر, ہیرسمنٹ کے اندر, ریڈیکیول کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ لی گئی ہے اور اس کی کوئی قانونی وقت نہیں ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ نے آلریڈی گائیڈ لائنز سیٹل کی ہوئی ہیں کہ 164 کا جو وعدہ معاف گواہی والا جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں, وہ سارا کچھ فالو ہوا ہے یا نہیں. اس کے دیکھے بغیر تو اس کی سینکٹی پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی, لیکن اتنی بات تو کلیئر ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, اس سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ڈینائی کر سکتا. کس کی طرف ہے سر؟ میں وہی تو پوچھ رہی ہوں آپ سے, آپ تو ماہر قانون ہے, مجھے یہ بتا دیں سائفر غائب ہے, اب غائب تو ہوا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس سے غائب ہوا ہے, وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں سیکرٹ آفیشل ایکٹ کا نافذ ہونا چاہیے. ابھی آپ ان کو چھوڑ دیں اعظم خان کو, ابھی مجھے بتائیں کہ اگر یہ سابق پرائم منسٹر کے پاس سے کوئی یہ سائفر غائب ہوا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, آپ کس طرح سے بات کریں گے اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تو سائفر کے غائب ہونے کی بات کی ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے غائب ہو گیا, یہاں پر تو پورے وکیل ہی غائب ہو جاتے ہیں. تو مجھے حیرت ہے بیرسٹر علی طاہر صاحب, اگر کاغذ کے ٹکڑے پہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہو گیا تو پھر تو آپ تو وکیل ہیں, پولیس فائلیں غائب ہوتی ہیں تب تو آپ کو پتا ہے کہ کیا دکھ ہوتا ہے. یہ وہ غائب ہونے والا پیپر نہیں تھا علی طاہر صاحب, یہ تو آپ نے قوم کے مزاج کو آپ نے بدلایا, مجھے اس کا بتائیں. ایبسولوٹلی ناٹ, دس از اے میئر کیا بات کر دی آپ نے, ایبسولوٹلی ناٹ. It is a vague and mere سینسر نہ ہو جائے سر آپ کی, ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں میری بات سنیے, جس وقت سیکریٹریٹ میں کوئی کاغذ آتا ہے نا تو اس کا ایک انورڈ لگتا ہے, اس کا ایک آؤٹ ورڈ لگتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایسے ہو گیا ہو. فار دا موسٹ میٹرز میٹنگز کے اندر اوریجنل ڈاکیومنٹ تھوڑی جاتے ہیں, اس کی فوٹو کاپیز جاتی ہیں. یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ, کوئی آپ کو بڑا اوور اسمارٹ اس کے لیے نہیں ہونا ہوتا, آرکائیوز کی پہلے ٹریننگ میں بھی ہوتا ہے, یہ تو پھر ملک کی سطح پہ بات ہے. آپ نے ایک میئر ایلیگیشن کسی کے اوپر لگا دیا, اور وہ بھی ویگ قسم کا, جو آپ کو یاد آیا اپریل 2022 کے بعد سے آج جو ہے وہ جولائی 2023 میں آپ کو یاد آیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کا پرچہ ہونا چاہیے. تو اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے. یہ تو کلیئر دیکھیں, میں آپ سے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, میلافائڈز انوالوڈ ہیں, کوئی سبسٹینس ان ایلیگیشنز کے اندر نہیں ہے. اور مجھے تو صرف یہ نظر آتا ہے دیٹ دے آر ہیل بینٹ
hell bent to get Imran Khan disqualified. وہ نہیں ہو رہا. 200 کیس بنانے کے بعد واپس ادھر آنا, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے لیگل فائٹ کے اندر حکومت مجھے ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس طرح کی ایلیگیشنز کے اوپر ایک پورا نیریٹو بنا دینا, میں تو ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں سکا. میں آپ سے آخری کوشچن کرتی ہوں, اس کے بعد میں آپ کو فری کرتی ہوں. مجھے بتائیں پھر اگر آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ عوام کا اتنا جو پیسہ الیکشنز میں جائے گا, یہ ایکسرسائز کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے, کل میں بات کر رہی تھی, ایک پارٹی نے بولا جی ہمارا وزیر اعظم آئے گا اور دوسرا بولے گا میرا وزیر اعظم آئے گا, تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ اتنے پیسے جو ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے دوسروں سے پیسے لے رہے ہیں, نہ کریں الیکشنز, جس کو لانے ہیں پھر اس کو لائے. اگر آپ جو بات کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کا وزیر اعظم آئے گا اور پھر آ کے اس ملک کو دوبارہ سے کھاوے گا. بٹ دیٹ جوکس اسائڈ, بات بڑی سمپل ہے کہ آئین کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے نا کیٹیگوریکلی کہ ملک کو چلانا انہوں نے ہے جس کو لوگ پسند کریں گے. اب سائفر سچا ہے یا جھوٹا ہے, ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, اچھا ہے برا ہے, خان صاحب نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے, اب کسی چیز کا فیصلہ اس ملک کے عوام کو بھی تو کرنے دینا. آ جائیں, الیکشنز ہونے والے ہیں, پتہ لگ جائے گا. آپ بیانیہ لے کے چلیں, خان صاحب اپنا بیانیہ لے کے چلیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. لیکن لوگوں کے انٹلیکٹ کو بھی میرا خیال انسلٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ آئین کے مطابق گورننس اس کے ہاتھ میں ہوگی جس کو لوگ چوز کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں خان نے پولیٹیکل آفینس کیا ہے, لیگل آفینس کی بات نہیں کر رہا, خان نے کوئی پولیٹیکل آفینس کیا ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ they are ready to accept the fact that this was not Khan's fault اور خان جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کھڑا ہے, تو وہ اس کو واپس ووٹ دیں گے اور وہ پاور میں آ جائے گا. یہ سمپل سا فارمولا ہے. ٹھیک ہے علی, آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا. بہت شکریہ. علی طاہر صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور فاروق راڈی صاحب آپ سے بات کریں گے. فاروق راڈی صاحب, الیکشنز والی آپ کی بھی بات وہی والی بات ہے. اگر کسی پارٹی کو آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی اس الیکشن کی کیا رہ جاتی ہے؟ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں عالمی سطح پہ آبزرورز بیٹھے ہوئے, پاکستان میں الیکشنز ہو رہا ہے اور آپ کسی پارٹی کو آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو کیا ریٹنگ رہ جاتی ہے؟ کیا بات ہوتی ہے کہ آپ یہ قوم کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ جناب فلاں آؤٹ ہوگا تو پھر الیکشنز ہوں گے. ہمارے ملک میں ہو ہی سب کچھ رہا ہے. ہم نے مشرف دور میں, بہت پیچھے نہیں جا رہا ہوں, صرف جنرل مشرف کے دور میں آپ آ جائیں کہ جو بھی الیکشن ہوتا ہے آپ ووٹ کسی کو بھی دیں, رزلٹ وہی آنا جو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے. وہ کاف لیگ کا بندہ آئے گا. آج کاف لیگ کہاں کھڑی ہے؟ آج کہیں سے ایک بندہ ان کا نہیں جیت سکتا. پھر یہ بھی مان لیں, پھر میں نے پروگرام میں جو شروع میں کہا تھا کہ جو لانے والے ہیں, جو کرنے والے تمام سے, تو 2018 میں بھی آپ نے آر ٹی ایس بٹھایا, آپ کا پھر بھی وہ بھی بیٹھ گیا. آپ ایک ایسے پارٹی کو جو کہ پاکستان میں چاروں صوبوں کے اندر موجود ہو, جس کی سب سے زیادہ مقبولیت ہو, سب سے زیادہ میجورٹی ہو, جس کو عوام چاہتی ہو, آپ اس کو سائیڈ لائن اگر زبردستی کریں گے. سب سے بڑا سوالیہ نشان تو اس الیکشن کمیشن کے اوپر ہے. اب تک جتنے بھی الیکشن کیے ہیں اس میں وہ جانبدارانہ رول اس کا سامنے آیا ہوا ہے. تو ایسے جانبدارانہ الیکشن کمیشن کی موجودگی میں الیکشن کیسے آپ ایک ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور انہوں نے جو جانبداری بتائی ہے, جو چیزیں ہیں, تو اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ آپ ایک قومی ادارے میں اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھ کے آپ کھلا لوگوں کو وہ کر رہے ہو. تو دیکھیں یہ سارا ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کا مسئلہ اپنی جگہ ہے, لیکن مجھے بتائیں جو پی ٹی آئی چیئرمین کے بارے میں ایک ٹرائل ہونے والا ہے اور یہ چیزیں چلنے والی ہیں, چیف جسٹس کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ انہوں نے کیا کامنٹ پاس کیا ہے. اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پارٹی یا پھر پی ٹی آئی چیئرمین اگر آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو پھر اگر وہ پارٹی آگے چلتی ہے تو چل سکتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین اپنی سیٹ پہ تو کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ کوئی ان کی گاڑی چلا سکے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ہم الیکشن کمیشن کو تو نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے سارے معاملات میں. دیکھیں بات یہ کہ آپ یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں. میں مانتی ہوں عوام پہ چھوڑیں گے سر, یہاں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں مانتی ہوں کہ عوام پہ فیصلہ چھوڑا جائے گا, لیکن اگر کسی شخص کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے اور مقدمے کا ٹرائل وہ ہو رہا ہے, اگر اس کو سیٹ سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو پھر پارٹی کو رول کون کرے گا؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پارٹی کو کون رول کرے گا. پارٹی کو جس کا حق ہے, جس کو اس کی پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں, جس کو عوام چاہتے ہیں, اس کو چلیں. زبردستی آپ کسی کو نہیں ہٹا سکتے. جنرل ضیاء الحق نے 11 سال پیپلز پارٹی کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا,
उनको लोगों को कोड़े मारे और उसके बावजूद उसको ख़त्म नहीं कर सके। एक तरफ एमक्यूएम को खड़ा की बुनियाद डाली, दूसरी तरफ जीएसएम की बुनियाद डाली गई। मकसद ये इसलिए कि उसको तोड़ने के लिए। लेकिन फारूक राठी साहब, मुझसे ज्यादा आप तारीख को जानते हैं, तजर्बा आपका है। अगर आप पीपल्स पार्टी से पीटीआई को मिला रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि उनकी बुर्दबारी और उनका जो फैसला था, और अगर उनको पीछे हटना पड़ा एक कदम, तो मखदूम फहीम पे, अमीन फहीम पे वो भरोसा करके बीबी पीछे हटी थी, पार्लियामेंटेरियन बनी थी, वो भी एक अपनी जगह है। बाज़ औक़ात मुल्क के मफाद में अगर फैसले करने पड़ते हैं तो करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं झुकाव हमें नहीं, यहाँ मुल्क के मफाद में फैसला नहीं, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में फैसले होते हैं। वो जो चाहते, आप देखिए ना कि मुझ पे कितने भी क्राइम हो, मैं आके अगर ये बयान देता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ड्राई क्लीन होके निकल गया, चाहे मुझ पे कोई भी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी बात को गलत साबित करती है, क्योंकि वो ये कह चुके हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने घर की सफाई की है, दूसरों की पे बात नहीं की, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई ड्राई क्लीन से बाहर भी निकल रहा है, उनका मफहूम जो है बातों का ये था, वर्ड से ये नहीं थे। तो मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई इस्तेकाम में पार्टी ज्वाइन करता है या पार्लियामेंटेरियन ज्वाइन करता है पीटीआई, तब भी वो बचने वाला नहीं है। फराज लाखानी साहब की तरफ चलेंगे। फराज लाखानी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, मैं आती हूँ। थैंक यू। वालेकुम सलाम। फराज लाखानी साहब, अभी जो सिलसिला चल रहा है, मैं कुछ इसका बैकग्राउंड बता दूं। इस वक्त ये बात हो रही है कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है तो उसको लेना चाहिए, चाहे उसके चेयरमैन के ऊपर कोई इल्जाम ही क्यों ना हो, लेकिन उस पार्टी को आना चाहिए। क्या ऐसे शख्स के ऊपर, जिसके ऊपर ट्रायल होना चाहिए, हो रहा है, या कोई ऐसे मसला है, 9 मई का वाकया है, तो क्या वाकई अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उस शख्स को पार्टी की सरबराही में उसकी पार्टी को आना चाहिए, या फिर उससे हट के भी इलेक्शंस हो सकते हैं, पार्टी को आने दें, एक बंदे को हटा दिया जाएगा, क्या होगा? देखिए, ये जो बात आप मुझसे कह रही है ना कि पार्टी का क्या फैसला होता है पॉलिटिक्स में, ये तो उस पार्टी के लोगों को नहीं सर, मैं इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रही हूँ और ये पाकिस्तान के लिहाज से भी बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इधर कि जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो एमिकेबल सॉल्यूशंस फॉर द कंट्री होता है, इन द बेस्ट फेथ। एक्सट्रीमिज्म नहीं होता, चाहे किसी भी तरीके का एक्सट्रीमिज्म हो, कहीं भी जहाँ झुकाव ना हो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिज्म। और झुकाव का मतलब है एमिकेबल सेटलमेंट्स, एमिकेबल रास्ते। तो मैं ये समझता हूँ फर्द वाहिद की पार्टी को तो वैसे भी जगह मैं समझता हूँ होनी नहीं चाहिए। सबके अपने स्टांस हैं, सब मेंबरान हैं, सबकी अपनी स्पेसेस होनी चाहिए। ये फर्द वाहिद क्या कहानी लगा के रखी है हमारे मुल्क में? फर्द वाहिद थोड़ी, मतलब क्या कोई नाउजुबिल्लाह कोई फरिश्ता उतर के आ गया कोई इंसान? ये कौन क्यों नहीं समझ पा रहे कि इस्लामिक टच दें, इस्लामिक टच दें? कॉन्फ्रेंस के दरमियान पीछे से आता है इस्लामिक टच दें ना, इस्लामिक टच दें। व्हाट इज दैट? आप लोग मतलब लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि यूथ को फेक अकाउंट्स पे लगा दिया, फॉल्स फैब्रिकेटेड न्यूज पे लगा दिया, हमारे यूथ को फेक अकाउंट्स बनाने पे लगा दिया ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे। क्या ये तरबियत दी है यूथ को? या यूथ को आईटी कोर्सेज पे लगाना चाहिए था, वोकेशनल सेंटर्स में उनके कोर्सेज कराने चाहिए थे, एजुकेशन के दूसरे कोर्सेज कराते जिससे वो अपना रोजगार बेहतर करते, जिससे अपनी वो जिंदगी तर्ज अमल बेहतर करते। कराची में एक पार्टी यूथ को ये वाला काम करवा रही थी, लेकिन उसको इक़्तिदार में नहीं आने दिया। खैर वो एक अलग मसला है, वो कोई और आ जाता है। तो अब आप बात कुछ और कर रही हैं, एक बात से दूसरी बात का जवाब मुझसे मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ मुझे उसका जवाब नहीं मिला। सर, मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर इलेक्शन होते हैं, अब आगे भी एक पार्टी नहीं हिस्सा लेती या उस पार्टी को दूर कर दिया जाता है, मुझे बताएं कि आप थोड़ी देर के लिए अगर अपना हैट हटा दें, पार्टी हैट हटा दें, तो आपको क्या लगता है कि वो इलेक्शंस वर्थ करते हैं? क्या मतलब पार्टी हेड हटा दें, पार्टी हेड इनएप्लीकेबल हो जाए? आप ये कह रही हैं अगर वो इनएप्लीकेबल हो गया तो फिर क्या सूरत बनेगी? भाई, अगर कोई फर्द इनएप्लीकेबल हो गया ड्यू टू एनी रीजन, द वे इट वाज हैपेंड इन PMLN, तो आप क्या कर सकते हैं? पार्टी तो फिर भी चलेगी, पार्टी तो फिर भी चलेगी, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन बात ये समझने की जरूरत है आपको कि हमारे मुल्क में एक्सट्रीमिज्म की कोई जगह नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कहीं जगह नहीं है। ये देखें, एक्सट्रीमिज्म कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं होता। आपने जो सवाल किया वो यही कहना चाह रही है कि ये जो शख्स है वो उसकी सियासत के बाद क्या पार्टी रहेगी भी क्या? तो वो तो उसके स्पोक्समैन ही बता सकते हैं। लेकिन जहां तक बात रही कि अगर वो नाअहल हो गया
تو وہ کیا الیکشن پارٹی چلے گی؟ آبویسلی چلنی چاہیے، چل سکتی ہے. اس میں مجھے کباہت تو نہیں نظر آتی. لیکن ٹھیک ہے سر، میں اب آپ سے سکون سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ایک بات بتائیں. ایک طرف ایکسٹریمزم آپ بات کر رہے ہیں، میں خود بھی سیکھ رہا ہوں. جی سر، ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایک پارٹی سے کوئی فرق، ایک بندے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پارٹی اپنی جگہ رہتی ہے. ایکسٹریمزم یہ بھی تو ہے کہ ہم موروثی سیاست پہ بھی چلتے ہیں، اور اگر کوئی پیچھے اس کے پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے تو ہم پارٹی جو ہے وہ آگے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسی موروثی. یہ بھی تو عوام کی ایکسٹریمزم ہے سر، اس کو کیسے بیان کریں گے؟ کہہ رہا ہوں نا، فرد واحد کا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ڈیموکریسی ہونی چاہیے پارٹی میں. میں نے تو آپ کو پہلا جملہ ہی یہی کہا، ہر پارٹی میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. دیکھیں، ایک فرد واحد پہ پارٹی نہیں ہو سکتی اور نہ فرد واحد پہ ہونی چاہیے. جو پارٹی میں بھی اپلائی ہوتا ہے سر، وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں، اپنی کھل کے بات کریں. اچھی بات ہے، ویری گڈ، بالکل صحیح. میں آپ کی اگر یہ بات سب کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں میں کہیں پہ بھی آپ مجھے بولنا چاہیں نا، میں بولنے کو تیار ہوں کہ ایکسٹریمزم کی کہیں گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسلامک ٹچ دے دو نا، اسلامک ٹچ. ابھی کیا کر رہے ہو پبلک کو؟ اتنا نائیو ہے لوگ. اسلامک ٹچ دے دو، ہر چیز میں اسلام کو گھسیٹ لو. یہ سیاست کر رہے ہو؟ یہ کون سی سیاست ہے یار؟ یہ تو سیاست نہیں ہے، یہ تو اپنی سیٹ کے اوپر سیاست کر رہے ہو کہ میں بنوں گا تو سب ٹھیک، اچھا میٹھا میٹھا، میں نہیں ہوں تو سب کچھ خراب کڑوا. یہ کون سی سیاست ہے؟ بچے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے بشعور دیا ہے، عزت دی ہے، مقام دیا. کیا کیا یار؟ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے اور سارے ممبران ان کے شامل. یار ان کی سب کی ریکارڈنگیں آ رہی ہیں. اور آج اعظم خان نے کیا بتایا؟ آپ کو نظر نہیں آیا اعظم خان کیا بول رہا ہے؟ سر اعظم خان خود ہے کہاں؟ یہ بھی تو سوال کریں نا، ہے کہاں وہ؟ یہ تو پتہ چلے بیان دیا کہاں پہ، 164 بیٹھ کے کہاں دیا ہے، وہ پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے. یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے. میڈیا پہ ہم بحث ہی کر رہے ہیں کہ وہ یہ بیان آیا. میں مانتی ہوں سب کچھ غلط ہوا ہے، میں تو شروع دن سے میں نے یہ بات کی تھی، لیکن ہیں کہاں وہ صاحب؟ اپنی منظر پہ تو آ جائیں. یار میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، یہ اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. اس کو کہیں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، اس کو نہ کہیں ایکسیپٹیبلٹی ہو سکتی. میں ایز اے پاکستانی شہری، میں ایز اے کراچی آئی، میں کسی دم پہ اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں دے سکتا اور نہ سوچ سکتا ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس پہ اسٹرنجنٹ فاسٹ ایکشن ہونا چاہیے. نو بڈی از ابو دا لا آف دا لینڈ. It's very simple. Everybody has to follow the law of the land. یہ دنیا بھر میں ہمارے جیسے لوگ دبئی جاتے ہیں، سگنل نہیں توڑ سکتے. دوسرے باہر ممالک جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی غلط رول نہیں توڑ سکتے. اور یہاں پہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے لیڈر اکسا رہے ہیں. باقاعدہ اس کی ریکارڈنگز آ گئی ہیں، باقاعدہ ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں. آپ کے سامنے 9 مئی تو اپنی جگہ ایک سانحہ ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بھلایا جائے گا. میں تو ابھی اس پہ، اور یہ بھی بات میں کہتی ہوں جی، جناب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کے کرزما کو کوئی نہیں ختم کر سکتا تھا. اپنی پیر پہ خود کلہاڑا مار رہا ہے انہوں نے 9 مئی والے موقع پہ، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتا. تو کرزما ہے نہیں. کرزما کیا؟ جھوٹ. سر عوام کو تو نہیں سمجھا سکتے. نندے دماغ ہوتے ہیں. کرکٹر ہے اور اس کا شروع سے ہی ایک بڑا ایک جادو تھا. لیکن میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہی. میں اس وقت اعظم خان کے جو ہے وہ بیان پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. اگر 164 ہے تو کہاں ہوا ہے؟ وہ خود کہاں ہے؟ ابھی کوشچنیبل ہے نا یہ چیزیں ابھی بھی. اب یہ تو دیکھیں نا، جو جہاں بیان آیا ہے، سب چیزیں آئی ہیں، تو وہ آپ کنسرن سے معلوم کریں. آئی ایم ناٹ دا اسپوکس مین آف دا انٹیریئر منسٹری. یا میں تو اسپوکس مین کی تو بات ہی نہیں ہے کچھ. چلیں ہم بھی آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی چیزیں نہیں پتا ہوتی. میں خود طالب علم ہوں، میں خود سیکھ رہا ہوں. میں تو آپ سے سوالات کے سیکھا ہے. لیکن اینی ہاؤ میں پھر بات وہی کہتا ہوں کہ ملک کے لیے کام ہونا چاہیے. ملک کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے، پرائرٹی رکھنی چاہیے. سیٹ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت ہر سیکنڈ یہی سوچنا چاہیے ملک کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں اور اس کے لیے کام کریں. ہر سطح پہ کام کریں. لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں. جہاں پہ جو کام کر سکتے ہیں پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں.
اور میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اگر بہتر کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ انفرادی طور پہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو شاید پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے انڈیویجول کو ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا تو یہ اوپر سطح سے ٹھیک ہونا ضروری ہوگا تاکہ نیچے لیول تک چیزیں آ جائیں. اور سسٹم میں ڈاڈی صاحب آپ کی طرف آؤں گی سر, پروگرام میں ساتھ ہی رہیے گا کہ سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تبدیلی اس پہ کیا کامنٹ کریں گے, تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ سسٹم کو بدلا نہیں جا سکتا, اسی سسٹم میں رہ کے چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ بہتری لائی جا سکتی ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی کابینہ کی تعداد کم نہیں کرتے ہیں, ہماری جو ایک فوج ہے پوری کابینہ کی, اور اس میں ہم کہتے ہیں جناب یہ جو ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کی بات میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے ایک پروگرام میں کہا جناب چونکہ تمام لوگوں کی گورنمنٹ ہے تو سب کو خوش کرنے کے لیے ایک ایک وزیر تو رکھنا پڑتا ہے. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی بیان ہے کہ جناب آپ نے کابینہ لمبی کر دی ہے, کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, چاہے ملک کی اکانومی تباہ ہو جائے, تو یہ لوگوں کو نہیں پڑی, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں, روزگار نہیں. آٹے کی قیمت دیکھیں, چینی کی قیمت 150 روپے کلو چینی نہیں ملتی, والوں کا بھی ذکر کر دیں, بڑے دل پہ لگا ہوا ہے. بجلی پہ ہوشربا جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ تو اپنا بجٹ دے کے نکل جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں کوئی یاد نہیں رہے گا. اب بات یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک کو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنی عوام کو اور اپنے ملک کے مفادات میں فیصلے کرنے ہوں گے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب, دیکھیں کتنے اچھے کام دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کی منشا کو خوش کرنے کے لیے اگر ان کے مطابق چلیں گے تو ملک کا یہی ہوگا. میں آپ کو, میرے پاس ویڈیو موجود ہے ایک امریکن آفیشیل اسپوکس مین کی, جنہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جب پاکستان نے ہماری بات کو نہیں مانی اور انہوں نے یوکرین کی فیور میں اور رشیا کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تو یہ ریجیم چینج میں ہم اس میں شامل تھے اور ہم نے چینج کیا. یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس کے اندر, اگر آپ کو چاہیے میں آپ کو بھیج دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایڈمٹ کرتے ہیں تو یہ پھر سائفر وائفر یہ سب. ابھی کریڈیبلٹی کی بات کر رہے تھے, مجھے کیا پتا کہ اس ویڈیو کی کیا کریڈیبلٹی ہے, بات تو وہی آ رہی نا. میں سوچ رہی ہوں کہ آصف خان کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور میں اس وقت یہ سوچوں کہ آفیشیل اسپوکس مین کہہ رہا ہے, یہ یو ایس آفیشیل اسپوکس مین کہہ رہا ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا. صحیح ہے. تو سر پھر ہم 47 پہ جاتے ہیں کہ ہم نے کون سے بلاک کا ساتھ دیا تھا, ہم رشیا کے ساتھ گئے تھے کہ امریکہ کے ساتھ گئے تھے, بحث تو وہاں سے. دیکھیں ہمیں پاکستان آزاد ہوا, اس کے بعد سب سے پہلے سیٹو اور سینٹو یہ دو معاہدے جو ٹریٹی تھی اس میں ہمیں شامل کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا جیسے کہ اگر آپ پاکستان کو ایک سیکیورٹی دی گئی کہ آپ کے اوپر کسی بھی ملک نے حملہ کیا تو یہاں پہ تصور کیا جائے گا اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. 65 کی جنگ میں ہم سیٹو سینٹو کے ممبر تھے, ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا گیا. ابھی ناظرین کو بتا دیں, میرے خیال ہے کہ میں مشکل طرح بتا رہی ہوں, آپ آسانی سے بتا دیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہم شروع سے کس کے ساتھ ہیں, کون سے بلاک کے ساتھ ہیں؟ ہم امریکن بلاک کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ کیا ہم, یہی تو آپ سے بلوانا چاہ رہی ہوں, جب پتہ ہے کہ ہمارا سب معاملات کہاں ہیں, ہم معاملات کیوں بگاڑیں؟ ہم نے ان کی جنگ میں 80,000 لوگوں کو شہید کروا دیا. ہم نے عافیہ صدیقی جیسے لوگوں کو ان کو حوالے یہاں پہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آئی ایم سوری, آج مجھے بہت اختلاف کرنا پڑ رہا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے ہم کسی اور کی جنگ میں ساتھ کھڑے ہیں تو خدا رہا, آپ اپنے جو پڑوسی چوز کیے ہیں, آپ کس کو پڑوسی بنا رہے تھے؟ آپ کیا رشیا کو, آپ کس کو پڑوسی بنا رہے تھے؟ آپ بھارت کو ساتھ لے کے آتے, آپ کیا کرتے؟ آپ کے پاس آپشن کیا تھا کہ اگر آپ یہ افغانستان کی جنگ, ہمیں رشیا کی جنگ کے اندر ہمیں فریق بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پڑوسی کون بننے والا تھا؟ بہرحال سر یہ ایک لمبی بحث ہے, اور میں خاص طور پہ کہوں گی کہ اس پہ پروگرام کر لیں جناب. یہ جو ہمیشہ دیکھیں, ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کا, ہم ایک بات بھگت چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں چاہتے کہ بار بار یہ کہوں کہ ہم تباہ برباد ہو گیا. آج ہمارا روپیہ جو ہے 300 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, فراز لاکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. سر دیکھیں, پچھلے 4.5 سال میں آپ بڑا غور سے سنیے گا, 15 سے 18 بلین ڈالر کا ہر سال ڈیفیسٹ کیا ہے حکومت نے, زمان پاس میں بیٹھے والے شخص کی. اس نے ہر سال 18, کبھی 16, کبھی 15 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, اور اس کے حساب سے وہ معیشت کی گروتھ ریٹ دکھاتے تھے 5%. تو وہ 15 بلین ڈالر جو ہر سال نیگیٹو آتا تھا, وہ لینے کے لیے ملٹی لیٹرل کے پاس جاتے تھے, IMF کے پاس جاتے تھے اور لون لیتے تھے. اس طریقے سے وہ گروتھ مینٹین کرتے تھے. کیا واقعی اسی طریقے کے پر جینا لون کے پیسوں پہ؟
آپ دیکھیں اس سال کے نمبر $2.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا ہے، بلکہ اس منتھ کا آپ کرنٹ اکاؤنٹ دیکھیں تو ہمارا سرپلس ہے، پچھلے 6 مہینے سے ہم سرپلس کر رہے ہیں۔ کیا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں سرپلس کرنا ہے؟ کیا ہم ڈیفیسٹ میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم سبسڈیز میں جا سکتے ہیں؟ ابھی بتائیں آپ مجھے، یہ جو الیکٹرک کے پرائز اور سب چیزیں بڑھتی ہیں، فراز لاکھانی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھ گئی ہوں، بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں آئے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا ہے۔ ڈاڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور بیرسٹر علی طاہر آپ کا بہت شکریہ۔ اور جاتے ہوئے جو بات کی فراز لاکھانی صاحب نے، تھوڑا سا کمنٹ کروں گی، جب آپ کو وہی آپ رو رہے تھے کہ جی پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ چیزوں کو آپ فیس کریں جو معاہدے وہ غلط کر کے چلے گئے تھے، تو جناب خود ہی ریویو کر لیتے۔ آپ نے تو ریویو کیا نہیں، انہی پالیسیز کو مان کے آپ آگے چلیں جو وہ کر کے گئے تھے، تو پھر ان پہ الزام تراشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی آپ کو ماننا پڑا 6-8 مہینے بعد۔ تو مجھے بتائیں کہ قوم کا جو آپ نے وقت ضائع کیا ہے وہ کس کھاتے میں آتا ہے؟ اب آپ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں اور اب آپ اسٹیٹ بینک کی بات کریں۔ اینی وے بات لمبی ہو جائے گی۔ دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔